باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو کوئی شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آج ہم نام دیکھتے ہیں الاسماء الحسنی۔ اللہ کا ذاتی نام ہے الہ، سچا معبود، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا، الملک بادشاہ، القدوس نہایت پاک، السلام سلامتی دینے والا، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان، العزیز غالب، الجبار اپنی مرضی چلانے والا، المتکبر بے حد بڑائی والا، الخالق پیدا کرنے والا، الباری پیدا کرنے والا، المصور صورت بنانے والا۔ اب الخالق کا بھی پیدا کرنے والا ہے، لیکن انگلش میں اس کو کہتے ہیں دی کریٹر، اور الباری کو وہ بھی پیدا کرنے والا ہے لیکن دی انوینٹر۔ المصور صورت بنانے والا، الغفار بہت بخشنے والا، القہار نہایت زبردست، الوہاب بہت زیادہ دینے والا، الرزاق بہت زیادہ رزق دینے والا، الفتاح کھولنے والا، الخلاق کمال درجے کا پیدا کرنے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا، القابض تنگی کرنے والا، الباسط کشادگی کرنے والا، القہار غالب زبردست، المعطی عطا کرنے والا، الوتر ایک، السید حقیقی سردار، السمیع سب کچھ سننے والا، البصیر سب کچھ دیکھنے والا، الحکم فیصلہ کرنے والا، الرب پالنے والا، اللطیف نرمی کرنے والا، الخبیر سب خبر رکھنے والا، الحلیم نہایت بردبار، العظیم سب سے بڑا سب سے عظیم، الغفور بے حد بخشنے والا، الشکور نہایت قدردان، القریب نزدیک، الکبیر سب سے بڑا، الحفیظ بہت زیادہ حفاظت کرنے والا، المقیت روزی دینے والا، الحسیب حساب لینے والا، المبین ظاہر کرنے والا، الکریم بڑا بزرگی اور سخی، الرقیب نگہبان، المجیب دعا قبول کرنے والا، الرفیق نرمی کرنے والا، الحکیم حکمت والا دانا، الودود نہایت محبت کرنے والا، المجید نہایت بزرگی والا، الشافی شفا دینے والا، الشہید گواہ، الحق سچا اور ثابت، الوکیل کارساز، القوی نہایت طاقتور، المتین نہایت قوت والا نہایت مضبوط، الولی دوست مددگار، الحمید تعریف کیا ہوا، الجمیل نہایت خوبصورت، الاعلیٰ سب سے بلند، النصیر مدد کرنے والا، المالک مالک، الملیک بادشاہ، الحی خود زندہ اور سب کو زندگی دینے والا، القیوم خود قائم اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا، الحافظ نگہبان، الواحد یکتا اور یگانہ اکیلا، الاحد ایک اکیلا، الصمد بے نیاز، القادر قدرت رکھنے والا، المقتدر مکمل قدرت رکھنے والا، المقدم آگے کرنے والا، المؤخر پیچھے کرنے والا، الاول سب سے پہلے، الآخر سب کے بعد، الاکرم نہایت سخی عزت والا، الظاہر سب سے ظاہر، الباطن سب سے پوشیدہ، الواسع وسعت والا، المتعال انتہائی بلند، البر بھلائی کرنے والا احسان کرنے والا، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الدیان بدلہ دینے والا، العفو بہت معاف کرنے والا، الرؤوف بہت شفقت کرنے والا، الجواد بہت زیادہ سخی، المنان بے انتہا احسان کرنے والا، الطیب پاک
الغنیّ سب سے بے پرواہ، العفیّ مہربان، العلیّ سب سے بلند، الستیر بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا، القدیر مکمل قدرت والا، المولا مالک آقا، المحسن احسان کرنے والا، الوارث حقیقی وارث، المحیط احاطہ کرنے والا، السبوح انتہائی پاک، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود یعنی جس کا ہونا ضروری ہے، وہ یقیناً موجود ہے، اس کے وجود میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ ازلی ہے کیونکہ اس کی ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے کیونکہ اس کی انتہا نہیں، اور وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے وجود پر بے شمار دلائل ہیں جن سے اس کا وجود ثابت ہے۔ اس دنیا میں دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک انسانوں کی بنائی ہوئی اور دوسری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں، جیسے آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، رات اور دن وغیرہ۔ یہ سب مصنوعات الہی ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر زمین ہے کہ زمین کے فرش میں دو متضاد اوصاف پائے جاتے ہیں، یعنی کہ دو مختلف اپوزٹ اوصاف صفتیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے نرم اور ایک سخت، اور یہ دونوں جمع ہے، اور یہ کرنا اللہ عز و جل ہی کا کام ہے۔ نرم اتنی کہ ایک خلال کے تنکے یا ناخن سے کھودنا شروع کر دیں تو برابر کھدتی چلی جائے گی، ایسی زمین ہے، اور سخت یعنی مضبوط اتنی کہ بڑے بڑے قلعوں، محلات اور بلند و بالا پہاڑوں کے بوجھ اٹھانے کے باوجود کہیں سے کمزور نہیں نظر آتی۔ سبحان اللہ، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے وجود کی واضح نشانیاں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 3 جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک سورہ حج میں آیت نمبر 18 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس شخص کو اللہ ذلیل کرے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں، بے شک یقیناً اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ اس آیت کے اندر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے، اور وہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرما رہے ہیں، آیت نمبر 41 ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، اور سب اپنی دعا اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور اللہ سب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر تسبیح کا ذکر ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور پرندے بھی جو اڑ رہے ہیں وہ بھی، اور سب جو ہے ان کو اپنے طریقے پتہ ہے، دعا کے بھی اور تسبیح کے بھی۔ صلاۃ کا لفظ نماز کے لیے ہے، لیکن صلاح کا لفظی معنی جو ہے وہ دعا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اب یہ دیکھیے کہ سورہ لقمان میں کیا فرما رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو کیا شرف بخشا ہے۔ آیت نمبر 20 ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور کوئی علم نہیں رکھتے، اور نہ کوئی ہدایت اور نہ کوئی روشن کتاب۔ اب آیت میں اگر آپ غور فرمائیں تو یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ تمام انسانوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں۔ اب جو بھی چاہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈال کر اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے، اس کو پہچان سکتا ہے، اس کے وجود کو جان سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ اتنا اپنے اختیار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی بھی بہت فضیلت ہے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے، ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ التغابن آیت
13۔ اور جو شخص اللہ کے عذاب سے ڈرے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کے ہر کام کے لیے۔ یہ سورہ الطلاق آیت 2 اور 3 ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر صحیح بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا رزق دیں گے جیسا کہ وہ پرندوں کو رزق دیتے ہیں، کہ وہ صبح سویرے بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ یہ ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو ہمارے لیے ان میں بہت سبق ہیں، سیکھنے کے سبق ہیں، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے گناہوں پر رونا بھی چاہیے، اور ان کی معافی بھی مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ اگلے ہی جو پارٹ آئے گا